بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، روئے زمین پر جاری اس خیر و شر کی جنگ میں شر کی تمام قوتیں خیر کو مٹا کر شر کے غلبے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اس مارکے میں ابلیس کو اس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے. شر کی قوتیں ہر طرح مادی اسباب کے ساتھ شیطانی حربے بھی استعمال کرتی ہیں. ان حربوں میں جادو کو بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وہ یہودی اس چیز کے پیچھے پڑے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھاتے تھے. یہودیوں نے اس جادو کو سیکھا اور ہر دور میں خیر کی قوتوں کو اس کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. دوستو، جادو کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک صرف شعبدہ بازی جو نظر بندی سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جبکہ دوسری قسم وہ ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے اثرات انسانی جسم پر ظاہر ہوتے ہیں. یہودیوں کے ہاں روحانیت سے متعلق علوم کو قبالہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ روحانیت نہیں ہے جس کا تصور اسلام میں ہے، کیونکہ یہودیوں کی روحانیت کا بڑا حصہ شیطانیت، سفلیات اور جادو سے متعلق ہے. قبالہ وہ علم ہے جس میں انسانی ذہن کو قبضے میں کرنے کے تمام طریقے سکھائے جاتے ہیں. جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، برقی لہروں کے ذریعے، ہپنوٹائز اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے. قبالہ کو چھپانے کے لیے یہودیوں نے اس علم کے مختلف نام دنیا سے متعارف کروائے ہیں، اور ان میں سے کون سا نام اصل ہے یہ جاننا خاصا مشکل کام ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہودیوں میں ایک سے بڑا ایک جادوگر موجود رہا ہے. انہوں نے اس شیطانی عمل کے ذریعے مسلمانوں کے اندر مختلف فتنے پھیلائے ہیں، جن کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان شیطانی یلغاروں سے اپنی حفاظت کر سکیں. اس وقت ہم لوگ ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دنیا میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات کو صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اسلام دشمن قوتیں ہمیں دکھانا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان حادثات سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہم الٹا فکری گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. آج کی ویڈیو میں جن افراد کا ذکر کیا جائے گا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ظاہراً کچھ اور تھے اور حقیقتاً کچھ اور. ان پراسرار شخصیات میں سے سب سے پہلا نام ابو عیسیٰ اصفہانی ہے. یہ شخص 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ظاہر ہوا تھا. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ خلافت بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں کی باہمی خون ریزی اسی شخص کے باطنی تصرفات کا نتیجہ تھی. دوسرا پراسرار یہودی جادوگر ابراہیم ابو عافیہ تھا. یہ اندلس کے ایک گھرانے کا فرد تھا اور اس کی پیدائش 1240 میں ہوئی تھی. سال 1278 میں بیت المقدس سے واپس آ کر اس نے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کیا تھا. یہ اس قدر شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ اس نے اپنے جادو کے ذریعے عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ نکولس سوم کو یہودی بنانے کی کوشش کی تھی. پوپ نکولس کو جب اس کی سازش کا علم ہوا تو اس نے ابراہیم ابو العافیہ پر اپنے فتوے کے ذریعے لعنت کی اور اسے موت کی سزا کا حکم سنایا. اس سے پہلے کہ ابراہیم ابو العافیہ کو پھانسی دی جاتی، پوپ نکولس کا انتقال ہو گیا. بعد میں عیسائی عدالت نے اسے زندہ نذر آتش کرنے کا حکم دیا، لیکن اس نے اپنے جادو کے ذریعے سزا دینے والے پورے عملے کو بشمول ججوں کے مسحور کر دیا، چنانچہ وہ اسے سزا دینے میں ناکام رہے. تیسرا پراسرار یہودی جادوگر آشر لیملن تھا. یہ 16ویں صدی میں اپنے قبالہ جادو کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے یہودیوں کو بیت المقدس دلوائے گا. چوتھا پراسرار یہودی جادوگر سباتائی زیوی تھا. اس جھوٹے مسیحا پہ میں الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو پن کامنٹ میں مل جائے گا. یہ تمام جھوٹے مسیحوں کا باپ تھا. یہ ترکی کے ایک تاجر خاندان میں پیدا ہوا تھا. اس کا باپ یورپ کی 2 بڑی تاجر تنظیموں کا نمائندہ تھا. سباتائی خود بھی ایک کامیاب تاجر تھا. وہ عربی اور عبرانی زبان کا بڑا عالم تھا اور اسے قبالہ جادو کا بھی ماہر سمجھا جاتا ہے. یہودی اس کو بڑا زاہد اور عابد تصور کرتے تھے. پھر جب اس نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کے بعد اس نے پولینڈ جا کر وہاں خانہ بدوش یہودی فاحشہ عورت سے شادی کی. اس خبر نے تمام دنیا کے یہودیوں میں کہرام مچا دیا، کیونکہ کسی عابد اور زائد یہودی عالم کا کسی خانہ بدوش فاحشہ عورت سے شادی کرنا یہودیوں کے نزدیک ان کے مسیحا کی نشانی تھی. چنانچہ وہ مسیح جس کا یہودی انتظار کر رہے تھے، اس نے جسم فروش یہودی عورت سے شادی کر لی تھی.
شادی سے پہلے اس یہودی عورت کا دعویٰ تھا کہ اس کے ساتھ مسیح کے علاوہ کوئی شخص بھی شادی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے خدا نے اسے اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ مسیح کے آنے تک جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کرتی رہے۔ سبتائی زیوی یہودی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس نے یہودیت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکا اور ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی جو تمام مذہبی قید اور پابندیوں سے آزاد تھی۔ دور جدید کی صہیونی تحریک جسے تھیوڈور ہرزل نے قائم کیا تھا، در حقیقت اس کی بنیاد سبتائی زیوی نے رکھی تھی۔ تھیوڈور ہرزل خود بھی سبتائی کا عقیدت مند تھا۔ پانچواں پراسرار یہودی جادوگر جیکب فرینکلن تھا۔ جیکب فرینکلن کی پیدائش سال 1726 میں یوکرین میں ہوئی تھی۔ یہ یہودی بھی غیر معمولی شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ یوکرین سے ترک وطن کر کے ترکی آ گیا اور ڈونما کا رکن بن گیا۔ ڈونما یہودی شیطانی قوتوں کے اکابرین کی وہ جماعت تھی جو اپنے جادو اور سازشوں کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ یہودی اکابرین تھے جو 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فلسطین کی خریداری کا سودا کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس وفد کا سربراہ کاراسو افندی تھا اور یہی کاراسو افندی تھا جو بعد میں سلطان کے پاس خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا پروانہ لے کر گیا تھا۔ یہ تمام مناظر ترک ڈرامہ سیریل پایا تخت میں بہت زبردست طریقے سے فلمائے گئے ہیں۔ پایا تخت ایک شاہکار ہے اور جس شخص نے یہودی سازشوں کو سمجھنا ہے وہ شخص یہ سیریل ضرور دیکھے۔ خیر، جیکب فرینکلن وہ یہودی تھا جس نے عالم یہودیت کے لیے جنسی آزادی کو مذہب کا حصہ قرار دیا۔ اس نے ایک طرف تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تو دوسری طرف یہودیوں کو تعلیم دی کہ اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو تو ہر برا کام کرو، کیونکہ انسان جتنی پستیوں میں گرے گا، جتنا یہودی شریعت کے دامن کو تار تار کرے گا، اتنا ہی خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ چھٹے پراسرار شخص کا نام سعید ارمنی تھا۔ اسے تاریخ سرمد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ظاہر ہوا تھا اور اسے باطنی تصرفات کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ پھر سال 1659 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موت کی سزا دی تھی۔ ساتواں پراسرار یہودی جادوگر اسرائیل بن ایلی زر تھا۔ اس کو بال شمتوف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی شیطانی تنظیم حاسڈزم کا بانی ہے۔ اس کی پیدائش سال 1700 میں یوکرین میں ہوئی تھی۔ یہ بے پناہ باطنی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ جادو کے ذریعے غیر معمولی کام سر انجام دیتا تھا۔ وہ چھو کر سخت بیماروں کو ٹھیک کر دیتا، پانی پر چل کر دکھا سکتا، نگاہیں ڈال کر درختوں اور جنگل کو آگ میں جھلسا دیتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ براہ راست خدا سے رابطے میں ہے۔ اس کی سفارش عذاب میں پڑے یہودیوں کو نجات دلاتی ہے۔ اس کی ساری کوشش خلافت عثمانیہ کو اپنے جادو کے ذریعے ختم کرنا تھا۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کو بہت فائدہ بھی پہنچا تھا، جبکہ اس کے مخالفین اس پر عورتوں کا رسیہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے قصے جو تواتر کی حد تک مشہور ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسرائیل بن ایلی زر نے اس لڑکی کے لیے دعا کی اور دعا کے دوران ہی وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ وہ شراب کا شوقین اور دیگر نشہ آور ادویات کا عادی تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل بن ایلی زر کی بنائی گئی تنظیم کوئی معمولی تنظیم نہیں تھی، بلکہ اس تنظیم نے پوری یہودیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور آج بھی بڑی تعداد میں یہودی اس پر عمل کرتے ہیں۔ آٹھواں پراسرار یہودی جادوگر زیوی ہرش کیلیشر ہے۔ زیوی ہرش سال 1795 میں پیدا ہوا تھا۔ وہ پولینڈ کا تھا اور جرمنی میں ظاہر ہوا تھا۔ صہیون کی واپسی کے لیے مغرب کی تمام یہودی اور غیر یہودی قوتوں کو یکجا کرنے میں اس کے جادوئی تصرفات کا ہی سب سے زیادہ دخل تھا۔ مشہور یہودی سرمایہ دار میئر ایمشل روتھسچائلڈ کو بھی اسی نے دجالی مشن پہ لگایا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف تمام باطنی قوتوں کو جمع کرنا بھی اسی کا کارنامہ تھا۔ اس نے یہودیوں کو یہ نیا نظریہ دیا کہ مسیحا کی آمد کے لیے خود ہمیں ہی راہ ہموار کرنی ہوگی، اور اسی نظریے پہ آج جدید صہیونی عمل کر رہے ہیں۔ دوستو، ان سب کے علاوہ بھی متعدد یہودی جادوگر تاریخ میں ملتے ہیں جو اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے قبالہ جادو کو عالم اسلام کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ آج بھی یہودی تنظیم فری میسن کے تمام ماسٹرز جو 33 ڈگری تک پہنچتے ہیں وہ قبالہ جادو کے ماہر ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اتنی ڈیٹیل ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو کسی اور کاپی کیٹ چینل کے کاپی کرنے سے پہلے لائک کر دیں، اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔
اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں، کیونکہ وہاں میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں اور چینل سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس بھی دیتا رہتا ہوں۔ آخر میں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔